گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے اللہ رب العالمین قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 3 فروری 2017 5 جمادی الاول 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار قدری تاجدار ارض و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ آج ہمارا درس نمبر 159 اور موضوع ہمارا شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دل کی معرفت۔ آج ساری گفتگو معرفت کی اور دل کی ہے۔
ہم نے جو حدیث پاک لیا برکت کے طور پہ وہ بھی دل کی اور معرفت کی ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی دل کا اور معرفت کا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی دل کا اور معرفت کا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج موضوع لیا وہ بھی دل کا اور معرفت کا. حاصل کلام بھی دل کا اور معرفت کا. آج دلوں کو تھام کر بیٹھے, دلوں کو پاک کر کے اٹھیں, دلوں کو شیشہ بنا کے اٹھیں, چمکا کے اٹھیں. اللہ کی معرفت کے بغیر کتابوں میں لکھا ہے عبادت ایکسرسائز. جب تک آپ کو اللہ کا پتہ نہیں آپ کر کیا رہے ہیں تو آپ عبادت نہیں کر رہے, یوگا کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی بزرگوں نے کہا کہ ٹکریں مارتے رہا کریں, انہی پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹکریں, ہماری نماز جو نمازیں پڑھ کے وہ تو بڑی نمازیں ہیں, ہماری نمازوں کو عوام الناس کی نمازوں کو کہا کہ ٹکریں مارتے رہا کریں, مارتے رہا کریں, مارتے رہا کریں. جب اللہ کسی کو چنے گا تو انہی میں سے چنے گا, انہی میں سے چنے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا نماز میں دل؟ کہتے ہیں فلم ڈرامے گانے باجے میں بڑا دل لگتا ہے, نماز میں دل نہیں لگتا. تو کوئی نسخہ کیمیا دے, اس کو پکڑ لیں, نماز میں دل لگے گا. اگر جسم بیمار ہو تو کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے, روح بیمار ہو تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. لگتا ہے نا سب کوڑا میٹھا ایک جیسا ہی لگتا ہے. بخار ہو تو, جسم بیمار ہو تو کھانے پینے کی لذت ختم ہو جاتی ہے, روح بیمار ہو جائے تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. یہاں ہم صوفیہ کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں کہ ہماری روحیں صحت مند ہو جائیں, تگڑی ہو جائے, ان میں معرفت آ جائے کہ ان کو عبادت کی لذت آ جائے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذکر میں لطف آنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے. پھر نہیں اسے پتا لگتا کہ میری کروڑوں روپے کا کاروبار ہے, کیا بنے گا. وہ اذان کے سنتے ہی نماز کے لیے چلا جاتا ہے. سرور کائنات کے بارے میں حضرت ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تو آپ ہم سے بیگانہ ہو جاتے. آپ ہم سے بلال جب اذان دیتے تو بس پھر سرور کائنات اپنے گھر والوں سے بیگانہ ہو کر, بیگانہ سے مراد ہے کہ توجہ ساری اللہ کی طرف چلی جاتی, کیونکہ آپ تو معرفت کا خزانہ تھا. جتنی معرفت امت میں تقسیم ہوئی ہے سب سرور کائنات کے دل کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. عبادت میں لذت پیدا کرنے کا جو نسخہ حضور سرور کائنات نے دیا, نسخہ کیمیا, وہ لے لیں. آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی نظر کسی خوبصورت, حضور سرور کائنات نے فرمایا کسی مرد کی, کسی شخص کی نظر اگر اچانک کسی خوبصورت عورت پہ پڑتی ہے, کسی حسین چہرے پہ پڑتی ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ سے ڈرتا ہوا اللہ کے خوف سے چہرہ نیچے کر لیا, اپنی نگاہ جھکا لے, اپنی نگاہ جھکا لے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا کیا سمجھ دیں گے, اس کی عبادتوں میں لذت پیدا کر دیں گے, اس کی عبادتوں میں مٹھاس پیدا کر دیں گے, اس کی عبادتوں میں چاشنی پیدا کر دیں گے, روح کو بیدار کر دیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. اچانک نگاہ پڑی, اچانک نگاہ پڑی, نگاہ کو واپس پلٹ کے لے آیا تو اس کا کیا انعام ملے گا؟ اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں میں چاشنی, سرور, لذت پیدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دور حاضر کی جدید ضرورت ہے. نگاہ پاکیزہ ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا. اس سے یوں سمجھیں دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ دل سوز سے, آج ساری گفتگو دل کی ہے, دل میں سوز پیدا کریں. دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں. پھر اس میں کیا عجب بات ہے, تیرے دل سے جب سوز ختم ہوا, تیری نگاہ کی پاکیزگی ختم ہو گئی, پھر تیری بے باکی خود ہی ختم ہو گئی, پھر تیری بے باکی خود ہی ختم ہوگی. پھر تو اپنی بیٹی بیوی کے ساتھ شادی حال میں خود ہی پھر رہا ہے. ان کو کیسے تو برداشت کر رہا پھر کہ ان کے بازو بھی پورے نہیں ہیں, ان کے گلے بھی ننگے ہیں, ان کے سر بھی ننگے ہیں, کیونکہ تیرے دل سے سوز ختم ہوا, تیری نگاہ خود بد نگاہ ہوئی, تیری نگاہ کی پاکیزگی ختم ہوئی, تجھے اپنے اور بیگانے میں فرق ہی ختم ہوئی. اللہ رب العالمین ہمیں اس پاکیزگی کو اپنے ساتھ چھوڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بد نگاہ کی سزا بزرگوں نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں بد نگاہ کی سزا جو اپنی ماں بہن بیوی بیٹی سے بدگمان ہو جاتا ہے. جو بد نگاہی کرتا ہے وہ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی سے بدگمان ہو جاتا ہے. یہ بدگمانی کی بدترین سزا ہے.
آج ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بڑی برائی ہے کہ ہم بدگمان ہو چکے ہیں اپنے گھر والوں سے. اگر آپ بدنگاہی کو چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو بدگمانی سے بچا لے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بدنگاہی سے بچایا کریں. بڑی بات کو پکڑ کے رکھنا. تو فرمایا یا رسول اللہ ہم ہر وقت ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. فرمایا نہیں ایسے نہیں, جب آپ خود بدنگاہی نہیں کریں گے تو اللہ پاک ان کے ارد گرد حصار کر دے گا. اللہ پاک ان کے ارد گرد حصار کر دے گا. اس طرح یوں نہ سمجھیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں, صحابہ مغفور ہیں. صحابہ بدنگاہ نہیں تھے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے. دین تو مکمل ہو رہا تھا. کسی صحابی کو گناہ گار کہنے والا خود گناہ گار ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لیا. حدیث نمبر 4094 4094. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے گوشت کا ایک لوتھڑا, اگر یہ درست ٹھیک ہو جائے, صحیح سمت پہ چل پڑے تو پورا جسم صحیح سمت پہ چل پڑتا ہے. اگر یہ خراب ہو جائے, بگڑ جائے, خرابیاں کرنے لگ جائے تو پورا جسم غلط سمت چل پڑتا ہے. آپ نے فرمایا یہ دل ہے. اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے پاک کر لیں کہ یہ ہمیشہ صحیح سمت کی طرف چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک کی برکت سے دل کی معرفت عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخشری. آج ہمارا موضوع حضرت شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دل کی معرفت. درس نمبر 159, صفحہ نمبر 252, صفحہ نمبر 252, 252, 253. اس کی تیاری بعد میں بھی کر سکتے ہیں اور کر کے بھی آیا کریں. اس کے میسیج آپ کو پہنچتے رہتے ہیں. حضرت داتا گنج بخشری حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخشری حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. حضرت داتا گنج بخشری حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے متعلق جو قول دیا اس کو پکڑ لیں. آپ فرماتے ہیں دل انسان کی معرفت کا محل, اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اس کو پاک کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. ہمارے پیر و مرشد آپ کے اور میرے سب کے بابا کیا فرما رہے ہیں؟ دل انسان کی معرفت کا محل ہے تو وہ اس کعبے سے زیادہ معزز ہوگا. کس کعبے سے؟ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. دل, آپ فرماتے ہیں دل انسان کی معرفت کا محل ہے تو وہ اس کعبے سے زیادہ معزز ہوگا جو ظاہری طور پر عبادت کا قبلہ ہے. یہ حقیقی طور پر عبادت کا قبلہ ہے, وہ ظاہری طور پر عبادت کا قبلہ ہے. جب تک آپ اس دل کو صاف نہیں کریں گے, پاک نہیں کریں گے, تمام لوگوں سے محبت نہیں کریں گے, تب تک یہ پاک صاف نہیں ہوگا. نفرتیں, قدورتیں نکال دے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنوں سے کیا گلا اور جو اپنا نہیں ہے اس سے کیا گلا. بڑا یہ فلسفہ ہے, بات کو سمجھیں. اپنوں سے کیا گلا, وہ تو اپنے ہیں, اور جو اپنے نہیں ہیں ان سے کیا گلا. پھر اس کو یوں سمجھیں اپنوں کا کیا گلا. جو اپنے ہیں, بہن بھائی ہیں, عزیز و اقارب ہیں, انہوں نے اگر کچھ کیا تو حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دل کو صاف کرنے کا نسخہ دیا. اپنوں کا کیا گلا اور جو اپنا نہیں ہے اس کا کیا گلا. اس کو 2 طرح سے سمجھیں اور دل کو شیشے کی طرح صاف کر لیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجرہ طریقت, پہلے تھا شجرہ نسب کہ آپ کس خاندان سے علی المرتضیٰ تک پہنچے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں, والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نجیب الطرفین ہیں, حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 9 واسطوں سے آپ کا شجرہ طریقت ملتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو
الحسن اسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سیدی سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کے بارے میں قول، آج جو شخص اس درس میں حاضر ہے، موجود ہے، داتا علی کی نگاہ میں ہے، اپنے دل کو پاک کر کے اٹھے۔ آج کا درس ہی دل کی معرفت ہے۔ جب تک دل اللہ کو پہچانتا نہیں، عبادت میں کبھی لذت و سرور نہیں پیدا ہو سکتا۔ دل اللہ کے ساتھ متصل ہوگا تب ہوگا جب دنیا کی علائشوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک کرے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے بارے میں فرمایا، اپنے دل کو برائیوں کی مائل سے پاک رکھو۔ کون فرما رہے ہیں؟ علی المرتضی۔ علی کے ماننے والوں، نعرہ حیدری کو لگانے والوں، آج دل کو برائیوں سے پاک کر کے جانا۔ کشف ٹی وی، DVD کے ذریعے، انٹرنیٹ سے جو لوگ درس دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو پکڑ لیں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ اپنے دل کو برائیوں کی میل سے پاک رکھو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو سکے۔ جو دل سے نیکی ہوگی وہی قبول ہے اللہ سبحانہ۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو اقبال نے فرمایا کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہمارے دل کو بھی مسلمان کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نگاہ کو بھی مسلمان کرے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں تھوڑی گفتگو کشف المعجوب کی، پھر اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ آپ نے کتاب کے 39 ابواب باندھے اور کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے۔ دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا۔ ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 252-53 پر۔ آج ہمارے موضوع کا نام ہے شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دل کی معرفت۔ دل کی معرفت۔ اور تیسرے حصے میں تصوف اور اس کے اصطلاحات بیان کیے۔ آپ نے حوالہ کے حوالے کے طور پہ 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا اور 177 صحیح حدیث کا حوالہ دیا اور 531 بزرگوں کے اقوال پیش کیے۔ آپ بہت بڑے شیخ القرآن، بہت بڑے شیخ الحدیث اور تصوف میں ایک بڑا رتبہ رکھنے والے صوفی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفی ازم میں آپ کی مجدد کی حیثیت ہے۔ کشف المعجوب بخاری شریف میں، کشف المعجوب طریقت میں بخاری شریف کی حیثیت رکھتی ہے۔ کشف المعجوب طریقت میں بخاری شریف کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ لاکھوں بٹکے ہوئے انسانوں کو توحید کا راستہ دکھا چکی ہے۔ یہ توحید کی ایک لازوال کتاب۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں، ان کی تعلیم سے محبت کرو۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہا، یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الاولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا، کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ شیخ کامل ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، کشف المعجوب لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے، خود فرما رہے ہیں لکھنے والے، کشف المعجوب لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے کسی دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے۔ اپنے قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو نجات دے دی کتابوں سے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا اس سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس کشف المعجوب ہو اسے کسی دوسری کتاب کی حاجت نہ رہے۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ آپ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھول دیا اور ہٹا دیتی ہے۔ قریب آ جائیں، پردے کھلوا بھی لیں، ہٹوا بھی لیں۔ کشف المعجوب کو سننا صوفیہ کا کام ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ سب صوفی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صوفی کی تعریف یہ فرماتے ہیں کشف المعجوب میں، آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے میں حدیث ہے۔
صوفی کون ہے؟ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے میں حدیث ہے. صوفی وہ ہے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کے آگے تک صفات کا مجموعہ بن جائے، اس کو صوفی کہتے ہیں. خیر ہی خیر اس میں جمع ہو جائے، صفات ہی صفات اس میں جمع ہو جائے. اللہ کرے ہم سب میں خیر بھی جمع ہو جائے اور صفات بھی جمع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں درس کشف المحجوب کو سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی سی آگے حاصل کلام میں پھر اس کی گفتگو ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبا تابعین سے، یہ شیخ تبا تابعین سے تھے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہت خوبصورت خراج تحسین پیش کیا. پہلے خراج تحسین پڑھیں گے، پھر آپ نے فرمایا دوسرا اس کا جو تین اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں. پہلے خراج تحسین ہے، دوسرا اس کا حصہ ہے کہ سب سے زیادہ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. یہ گر دیا حضرت داتا علی حجویری نے، وہ آپ پڑھیے گا، سنیے گا اور معرفت حاصل کیجیے گا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے زیادہ معرفت پہچان کیسے حاصل ہوتی ہے. پھر تیسرا موضوع یہ ہے کہ انسان کا دل معرفت کا مرکز ہے. انسان کا دل معرفت کا مرکز ہے. اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے یوں فرماتے ہیں، پہلے قول میں یہ فرمایا کہ جو جتنی زیادہ کوشش مجاہدہ کر کے اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھولتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو اتنے صحرا جنگل پار کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچتا ہے جہاں انبیاء کے آثار ہیں. بڑی برکت کی بات ہے. تھوڑا سا سفر کر کے اپنے نفس کو کراس کر کے اپنے دل تک کیوں نہیں پہنچتا؟ وہاں تیرا مولا رہتا ہے. یہ بڑا حیران دینے والا جملہ ہے، میں نے اس کو بار بار پڑھا. بس یہ چھوٹا سا درس ہے، سنیں. قریب ہو جی، درود پاک پڑھیں. تبا تابعین سے شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان مشائخ میں اہل حرمین کے برگزیدہ، مکہ اور مدینہ دونوں میں یہ بڑے برگزیدہ تھے. شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ، مکے کے لوگ بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور مدینے کے لوگ بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں برگزیدہ مشائخ، مکہ اور مدینہ کے برگزیدہ مشائخ تھے. اور مشائخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جو اس دور کے مشائخ تھے ان کی آنکھوں کی یہ ٹھنڈک تھے. شیخ ابو عبداللہ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا شمار اکابر مشائخ میں، بڑے مشائخ میں ہوتا ہے. داتا صاحب ان کو بڑا مشائخ کہہ رہے ہیں، بڑے مشائخ میں ہوتا ہے. عراق اور خراسان کے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے تھے. عراق کے اور خراسان کے لوگ آپ کو بہت پسند کرتے تھے شیخ محمد فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ شیخ خضرویہ کے مرید تھے. پچھلے درس ہوئے ہیں، اس میں صفحہ نمبر 224 پہ خضرویہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہے. ان کے آپ شیخ احمد بن خضرویہ کے مرید تھے اور شیخ ابو عثمان خیری کے پسندیدہ شخصیت تھے. شیخ ابو عثمان خیری رحمۃ اللہ علیہ کا درس بھی صفحہ نمبر 242 پر ہو چکا ہے. یہ میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو تجسس پیدا اور آپ چیک کریں ان کی حالات زندگی. پرانے درس جو نیٹ پہ محفوظ ہے لیکن اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شیخ محمد بن فضل کو بعض متعصب لوگوں نے تصوف سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، یہ جو علماء ظاہر ہوتے تھے نا، یہ صوفیہ کے ہر دور میں ہی خلاف رہے ہیں. علماء ظاہر ایسے جو بس تقریریں کرتے ہیں، ان کا دین سے کوئی ایسا خاص لگاؤ نہیں ہوتا. تقریر سیکھی ہوتی ہے، بس وہ کرتے ہیں اور اس میں اپنا معاملہ چلاتے ہیں. وہ تصوف کے اس دور میں بڑے خلاف تھے. آج بھی صوفیہ کے خلاف، اصل صوفیوں کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب یہ ہوتے ہیں تو پھر سب کی ہو جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تعصب سے لوگوں نے تصوف کی وجہ سے ان کو بلخ سے نکال دیا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بلخ سے ان کو نکال دیا، وہ سمرقند چلے گئے. انہوں نے بقیہ عمر وہیں گزاری. حضرت شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بقیہ عمر اپنی سمرقند میں گزاری. آگے آپ فرماتے ہیں، آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک ذری قول دیا، اس کو یوں سمجھے. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کنہوں نے فرمایا؟ شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے. داتا صاحب نے ان کے اس قول کو نقل کیا اپنی کتاب کشف المحجوب میں. اور سمجھے داتا صاحب کا اپنا ہی قول ہے. جب کوئی کسی قول کو نقل کرتا ہے تو اس قول سے مکمل متفق ہوتا ہے، تب اس کو نقل کرتا ہے تو یہ قول پھر انہی کا بن جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. کنہوں نے؟ جن کا آج درس ہو رہا ہے. عارف الناس باللہ اشدہم مجاہدۃ فی اومرہ او اتبعہم بسنت نبیہ. یہ اس کی عربی کی عبارت ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے حکم کی پیروی میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ کس شخص کو حاصل ہوتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں سب سے زیادہ مجاہدہ جدوجہد کوشش کرتا ہے. جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی عارف ہو جاتا ہے. کوشش کیا کریں نماز، یہ میں ساتھ ساتھ تشریح کرتا رہتا ہوں، کوشش کیا کریں ہر حالت میں کہ دین کو آپ پکڑ کے رکھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. یہ عارف بننے کا گر دیا ہے کس نے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے. آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اس کے حکم کی پیروی میں سب سے زیادہ مجاہدہ کرتا ہے اور جو اس کے نبی کی سنت کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سب سے زیادہ پیروی کرتا ہے. اللہ کی معرفت چاہتے ہیں نا آپ سب لوگ، سب دیکھنے والے، کہ آپ عارف ہو جائیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ میں ساتھ ساتھ تشریح کر رہا ہوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. آپ کو اللہ پاک نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا کہ آپ عارف ہو جائیں، اللہ کو پہچان لیں. جب آپ اللہ کو پہچانیں گے تب بھی سجدوں میں لذت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے اور وہ حضور کی سنت کی پیروی کرنے سے حاصل ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا وہ اس کے احکام کی فرما برداری کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا، اور جو کوئی اس کی بارگاہ سے دور ہوگا وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہیں گے تو حضور سرور کائنات کی بارگاہ سے جڑے رہیں گے. اللہ کی بارگاہ سے ہٹیں گے تو سرور کائنات کی بارگاہ سے ہٹ جائیں گے. اس کو یوں لے لیں کہ سرور کائنات کی بارگاہ سے جڑے رہیں تو اللہ کی بارگاہ سے جڑے رہیں گے، سرور کائنات کی بارگاہ سے ہٹ جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے بھی ہٹ جائیں گے. حضرت بابا بلے شاہ نے اس کا حاصل کلام اس قول کا آپ نے فرماتے ہیں کہ الف اور میم میں ایک چھوٹی سی مروڑی ہے بس. عاشقوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. الف کو لائے نا تصویر میں اور پھر اوپر چھوٹی سی مروڑی ہے. اگر میم کا گھونگھٹ اٹھایا جائے تو نیچے سے الف نکلتا ہے، اور اگر الف کا گھونگھٹ اٹھایا جائے تو نیچے سے میم نکلتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اور محمد رسول اللہ ویزا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ جویریہ. دل معرفت کا مرکز ہے. دوسرا کال اور اس کے بعد پھر حاصل کلام. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل معرفت کا مرکز ہے. اس کو آپ خالی صاف پاک کریں گے تو یہ معرفت کا مرکز بنے گا. اگر اس میں گلے شکوے، جھگڑے، کدورتیں، حسد، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسے، یہ وہ، اپنوں کا کیا گلا، جو اپنا نہیں ہے اس کا کیا گلا. یہ جملے کو بار بار یاد کریں. واسطے واسطہ فرماتے ہیں اپنوں سے کیا گلا اور جو اپنا نہیں ہے اس سے کیا گلا، کہ دونوں سے گلا کرنا ہی نہیں، کسی کا گلا نہیں ہے، اپنے نفس کا گلا کریں بس. کسی نے ہم کو ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. کچھ اس طرح کا شعر ہے غالب کا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ہم ہیں اپنے دشمن، ہم ہی اپنے آپ کو دوزخ میں لے کے جائیں گے، ہم ہی اپنے آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، یہ اس کے نفس کا دکھ ہے. تو نے کیا جو کیا، اللہ سے اپنا رابطہ کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا. دل کو پاک کر لے. کسی نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، تیری تقدیر کا لکھا ہوا تھا یا تو نے خود کیا اپنے آپ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی. کنہوں نے؟ شیخ محمد بن فضل بلخی رحمۃ اللہ نے. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی عجبت من یقطع البوادی والکفارہ والمفازہ وحتی یصل الی بیتہ وحرمہ لأن فیہ آثارہ انبیائہ کیف لا یقطع نفسہ وہو ہو حتی یصل الی قلبہ لأن فیہ آثارہ مولاہ. یہ عربی کی عبارت ہے. جب کشف المحجوب شروع کی تھی تو دیت کی تھی کہ ایک لفظ پڑھیں گے، پوری کا فیض لیں گے تبھی تو بات پوری ہوگی. پوری کشف المحجوب پڑھ لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیں. اس نیت سے کوئی عبارت نہیں چھوڑتے. اس لیے آپ سننے میں بھی بالکل نہ فکر کیا کریں. آپ اس کا ترجمہ آگے سنیں بڑے غور سے. اس کال کا ترجمہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس شخص سے، انہوں نے فرمایا حضرت شیخ محمد بن بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے اس شخص پر حیرانگی ہوتی ہے جو جنگل، صحرا، ویرانے پار کر کے اللہ کے گھر اور اس کے حرم کعبہ میں پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس میں انبیاء کے آثار پائے جاتے ہیں. بڑا برکت بات ہے، انبیاء کے آثار پائے جاتے ہیں، برکت کے لیے پہنچتا ہے.
تو انبیاء کے آثار پائے جاتے ہیں، تو وہ اپنے نفس اور اپنی خواہش نفس کو پار کیوں نہیں کرتا تاکہ اپنے دل تک پہنچ جائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ میں ساتھ ساتھ تشریح کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ایک بات کی ہے کہ مجھے اس شخص پہ حیرانگی ہوتی ہے جو اتنے صحرا، جنگل، اتنا سفر، اتنا مال لگا کر کعبہ تک پہنچتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دل کی معرفت اصل حقیقت ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس اور اپنے نفس کو پار کر کے ان پہ پاؤں رکھ کے اپنے دل تک کیوں نہیں پہنچتا؟ دل میں تو اس کے مولا کے آثار ہیں، دل میں تو اس کا مولا رہتا ہے، اس تک کیوں نہیں پہنچتا؟ جیسے اس کو یوں سمجھیں، سمجھانے کے لیے یہ کشف الموجود میں نہیں ہے. باب بلے شاہ فرماتے ہیں بلیا دل دا کی سمجھانا، ادھروں پٹنا تے ادھر نفس کے اوپر. حدیث پاک کا مفہوم ہے جنت 2 قدم ہے، پہلا نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں ہو. اس کو اس طرح سمجھتے جائیں، ایک ایک بات کو ریپیٹ کرتے رہا کریں، اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر حیرانگی ہوتی ہے جو جنگل، صحرا اور ویرانے پار کر کے اللہ کے گھر اور اس کے حرم میں پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس میں انبیاء کے آثار پائے جاتے ہیں. تو وہ اپنے نفس اور اپنی خواہش نفس کو پار کیوں نہیں کرتا تاکہ اپنے دل تک پہنچ جائے؟ کیونکہ اس کے دل میں تو اس کا مولا اللہ، اس کے مولا اللہ تعالیٰ کے آثار پائے جاتے ہیں. دونوں چیزیں بڑی بابرکت ہیں. پہلے دل کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر انبیاء کی برکتیں حاصل ہوگی. اگر دل کی معرفت بھی نہ حاصل ہوئی تو پھر انبیاء کی برکتیں کیسے حاصل ہوگی؟ پھر تو لوگ بہت سارے جاتے ہیں وہاں پکنک کی طرح پھرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کیا کرنا ہے. جب دل میں پامڑ لگے ہوں گے تو پھر ہی سمجھ آتی ہے کہ طواف کیسے کرنے ہیں، صحیح کیسے کرنی ہے، زیارتیں کیسے کرنی ہیں. پامڑ لگائیں گے تو کوئی مسئلے حل ہوں گے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے آثار پائے جاتے ہیں. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آخری لائنیں، امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس ذری قول کی ذری تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی انسان کا دل معرفت کا محل، انسان کا دل معرفت کا محل ہے، جہاں عرفان کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ پہچان نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کو. یعنی انسان، آپ فرماتے ہیں یعنی انسان کا دل معرفت کا محل ہے تو وہ اس کعبے سے زیادہ معزز ہوگا، کیونکہ کعبہ ظاہری عبادت کا قبلہ ہے اور عبادت و عابدوں کی نظر اسی پہ لگی رہتی ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کعبہ عبادت، ظاہری عبادت کا مرکز ہے، اور عابد جو ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی نظر اسی پہ لگی رہتی ہے، اور اللہ کی نظر، اللہ کی جو نظر ہے وہ اپنے بندے کے دل پہ لگی رہتی ہے. آپ فرماتے ہیں اس بات کو کیوں سمجھے، یعنی دل انسان کی معرفت کا محل ہے تو وہ اس کعبے سے زیادہ معزز ہوگا، کیونکہ کعبہ ظاہری عبادت گاہ کا قبلہ ہے اور بندوں عابدوں کی نظر ہمیشہ اس پر لگی رہتی ہے، جبکہ حق کی نظر ہمیشہ دل کی طرف رہتی ہے. حق تعالیٰ کی نظر ہمیشہ ہمارے دل کی طرف رہتی ہے کہ ابھی صاف ہوا، ابھی صاف ہوا. یہ میں ساتھ تشریح کر رہا ہوں، ابھی صاف ہوا، ابھی صاف ہوا، ابھی صاف ہوا. جیسے اس کا دل صاف ہوتا ہے تو رب کا گھر بن جاتا ہے، رب کا محل بن جاتا ہے. آج یقین کے ساتھ دلوں کو صاف کر کے اٹھے، جس سے جھگڑا اسے معافیاں مانگ لیں جا کے، آپ پاک صاف ہو جائیں، گلے شکوے دور کر دیں، سچے مومن ہو جائیں، سچے مومن ہو جائیں. یہی ہے ولیوں کی چوکٹوں پہ آ کر بیٹھنے کا فائدہ، کہ انسان مومن ہو جائے، ولی ہو جائے، اللہ کا خاص بندہ ہو جائے، قرب والا بندہ ہو جائے. آپ فرماتے ہیں جبکہ حق کی نظر ہمیشہ اس کی طرف رہتی ہے، دل کی طرف. جہاں دل ہوگا وہاں دوست پایا جائے گا. صاف دلوں میں دوست آتا ہے، پاک ہو جاتا ہے دل تو رب آ جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں جہاں دل ہوگا وہاں دوست پایا جائے گا، اور جہاں اس کا حکم ہوگا وہاں میری مراد ہوگی. جہاں یہ اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، جن کے دل عرش بن جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، کسی سے ان کے لینے دینے نہیں رہتے، جہاں اس کا حکم ہوگا وہاں میری مراد ہوگی. اور جہاں میرے انبیاء کے آثار ہیں وہ میرے دوستوں کا قبلہ ہے. داتا صاحب نے اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ جہاں میرے انبیاء کے آثار ہیں وہاں پر میرے دوستوں کا قبلہ وہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے حاصل کلام کو بابا بلے شاہ کے کلام سے بھی سمجھتے ہیں، علامہ اقبال کے شعر سے بھی سمجھتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں. خانہ کعبہ کے ادوار راؤنڈ بورڈ میں کم و بیش 360 انبیاء کے مزارات ہیں نیچے. اتنی وہ تبھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں انبیاء کے آثار ہیں. روایات میں آتا ہے 360 کم و بیش. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے تو بالکل ہیں نا، بقیہ 360 کی کم و بیش روایت آتی ہے. دل کو صاف کرنا ہے کس سے؟ شکستہ ہو تو عزیز در ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اس کو شکستہ رکھا کر، فکر میں رہ کر نماز رہ گئی، فکر میں رہ کر اس سے جھوٹ بولا گیا، فکر میں رہ کر اس سے غلطی ہو گئی، اس فکر سے یہ آہستہ آہستہ پاک صاف ہوتا جائے گا. کوئی زیادتی کرے اس کو معاف کر دیا کر، صبر کیا کر، کوشش تو کیا کر، پھر یہ پاک ہوگا. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ پاک ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بابا بلے شاہ کے اس شعر سے اپنے دل کی کیفیت کو سمجھیں. آپ فرماتے ہیں پڑھ پڑھ علم فاضل ہوئے ہوں کدی اپنے آپ نو پڑھے. پڑھ پڑھ علم فاضل ہوئے ہوں کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. بج بج وڑدا مندر مسیتے کدی اپنے دل وچ وڑیا ہی نہیں. بج بج وڑدا مندر مسیتے کدی اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں روز شیطان نال لڑنا ہے کدی اپنے نفس نال لڑیا ہی نہیں. شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا. ایویں روز شیطان نال لڑنا ہے کدی اپنے نفس نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر دے وچ اونوں پھڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا اونوں پھڑیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو گھر بیٹھا ہوا ہے ہمیں اس کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کا واقعہ آج ہم نے صفحہ نمبر 165 سے لیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک توبہ موجود نہ ہو. ہم کتنی عبادتیں کرتے ہیں، ان کے ثمر کیوں نہیں آتے؟ توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہے رکے رہنا، توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، درنگی چھوڑ دینا، یک رنگ ہو جانا. درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، رات کو فلم ڈرامے گانے باجے، صبح کو نمازیں، ساتھ ساتھ سود کا کام، ساتھ ساتھ نمازیں. درنگی چھوڑیں گے تو یکسو ہوں گے، یکسو ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اللہ پاک ہمارے اندر جو معاملے ہیں ہمیں سارے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یک ہو جائیں. قرآن کہتا ہے پورے دین میں داخل ہوگا، نفع وہی اٹھائے گا جو پورا دین میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے توبہ کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا توبہ کرنے والے عبادت گزار. قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ توبہ کی 112 نمبر آیت ہے. توبہ کرنے والے عبادت گزار اللہ کو پسند ہے. توبہ کریں گے تو عبادتوں میں لذت، عبادتوں میں چاشنی اور عبادتوں میں سرور پیدا ہوگا. آئیں حضرت امام جعفر صادق چھٹے امام کے صدقے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما. یا اللہ پچھلی زندگی میں جو ہم سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوئے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. جو نمازیں ضائع ہوئیں اللہ ہمیں ان کی قضا کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ جن دن سے ہم سے زیادتیاں ہوئیں ہم تجھ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو ان کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دے. جب ہم ان سے معافی مانگے تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ جن کے ہم نے حق دینے ہیں تو ہمیں عطا فرما کہ ہم ان کے حق عطا فرمائیں. اگر ہمارے پاس ہیں تو ہمیں دل گردہ عطا فرما کہ ہم ان کے حق عطا فرمائیں. اللہ ہمیں سرخرو فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی حال کے ارض و سماوات نے اس کو پاک صاف کر دیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، بس قضا باقی رہ جاتی ہے. اپنی نمازیں جو رہ گئی ہیں آج جو درس میں بیٹھے ہوئے ہیں عہد کر کے اٹھیں، سننے ہیں جو کھڑے ہیں آج کے بعد نماز ضائع نہیں کریں گے. توبہ کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے بالکل پاک صاف اپلیٹ فور کہہ لیں. ابھی آپ باہر نکلیں گے جو معاملہ کریں گے اگر آپ نے دل سے توبہ کی ہے تو وہ لکھا جائے گا. اگر نہیں کریں گے تو آپ ایک معصوم بچے کی طرح. اپنے سارے گناہ اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیے. اللہ پاک کا وعدہ ہے زمین و آسمان کے کناروں کو گناہوں سے بھر دو، بس مجھے ایک بار کہو اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا حساب کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں رب مالک خالق پروردگار ہوں. اپنے پروردگار پہ یقین رکھیں. حضرت واصف علی واصف کا قول مجھے یاد آ گیا. ایک شخص دوبارہ توبہ کے لیے آیا تو آپ نے کہا میرے بھائی میں نے تیری گٹری اتار کے نیچے رکھی ہے تو پھر اٹھا کے رکھ لیتا ہے. گناہ کو یاد کرنا بھی گناہ ہے. جب توبہ کر لیں تو دوبارہ اس گناہ کو یاد نہ کریں. ختم ہو گیا. یقین رکھیں اپنے اللہ پر کہ اللہ نے آپ کو شیشے کی طرح صاف کر دیا. پوری نمازوں کی پابندی کریں. خدا نہ خواستہ کوئی نماز رہ جائے اس کو قضا کر لیں اور بقیہ ساتھ نمازیں قضا کرتے رہیں. جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. کسی کا حق دینا ہے حق ادا کریں. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہ سے جڑ جائیں. اپنے سینوں کو صاف کر لیں، پاک کر لیں. قدورتوں سے نفرت سے سب سے محبت کریں. اللہ والے سب سے محبت کرتے ہیں. ایک واللہ کے ولی نے اللہ سے کہا یا اللہ تعالیٰ میرا وجود اتنا بڑا کر دے کہ جب لوگوں کو جہنم میں ڈالنے لگے تو میں ہی پورا آ جاؤں.
اللہ نے کہا جا تو میری مخلوق کا اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان تو میں ہوں، تو مجھ سے بھی زیادہ مہربان ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ مہربانی کریں اللہ کی مخلوق پر، جن جن نے زیادتیاں کی ہیں صبر کر جائیں، دل میں پھول اگ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سخت کریں گے تو دل سخت ہو جائے گا، بے چینیاں پیدا ہوں گی، ڈپریشن پیدا ہوگا۔ آج تمام لوگ بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہوتے ہیں، آج کا وظیفہ جو ہے یہ ہے، ہر حاجت کے لیے وہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں، پھر بعد میں آپ کو پوچھنا نہ پڑے، دعائیں بھی سارا ساتھ ہی مانگ لیا کریں۔ اللہ کے طبرانی کی حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ کتنی؟ 99۔ اس میں سب سے ہلکی بیماری کیا؟ ٹینشن، جو آج چھائی ہوئی۔ جو اس کا ورد رکھے گا ٹینشن، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دور کر دے گا، پریشانیاں دور کر دے گا۔ کسی بیماری کو فوکس کر کے سب کو یہ اجازت ہے وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ یہ اس طرح بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے 99 بیماریوں سے شفا ہے، اور سب سے ہلکی بیماری ٹینشن، پریشانی۔ اللہ پاک ہماری سب کی پریشانیاں دور کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قحط الورى مصباح الظلم، جبريل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه والمراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصود والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المسلمين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، ابن القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، بلغ العلا بكماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ۔ درود تاج کو یاد کرتے رہا کریں، مبارک ہو جن کو یاد ہو گیا، میں ہر روٹین میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے رہا کریں۔ اللہ رب العالمین درود تاج کے صدقے ہماری سروں پہ عزت کے تاج رکھتے ہیں، یا اللہ درود تاج کے صدقے ہمارے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے، ضلالتوں کے تاج اتار دے، گناہ ضلالتوں کے بوجھ اتار دے، پریشانیاں اتار دے، اللہ ہمارے دکھ درد اتار دے، یا اللہ تجھے درود تاج کا واسطہ ہے، ہمارے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، یا اللہ ہمیں بارے کرس سے نجات دے دے، یا اللہ ہم میں سے کوئی بیمار ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہسپتالوں میں اس کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ میرے نسبتی بھائی نثار شاہ گیلانی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ کارڈیالوجی میں ہے، سب دعا کریں اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، عالم دین ہے، اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ حضرت آقا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چشمے کے پانی کے صدقے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، یا اللہ ہم سب میں جس کا کوئی بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کی سلامتی فرما، ہم میں سے اگر کسی کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا فرما، جوان بیمار ہیں ان کو سلامتی عطا فرما، بوڑھے بیمار ہیں ان کو سلامتی عطا فرما، یا اللہ ہمت طاقت عطا فرما، اس درس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، دن رات 12ویں رات 14ویں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے امبرائڈری والے کی، آصف کیبل و حجویری کی، اللہ تعالیٰ کشف ٹی وی کے مالک کی، سب کی خیر فرما، حنیف کی جن کے مجھے نام آتے ہیں جن کے نہیں آتے، قاسم کی، شہزاد کی، سب کی اللہ پاک یہ جو دین در میں سفنے جتنا حصہ لیتے ہیں اللہ پاک ان سب کی برکتیں فرما، سب کو برکتیں عطا فرما، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ واصف علی کی بھی خیر فرما، مبین کی سب کی اللہ رب العالمین، شہریار کی، اپنے اقبال صاحب کی، سعید صاحب کی، سب کی اللہ ہم سب کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، وجدان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں معرفت عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو معرفت کے لیے کھلا کر دے، یا اللہ ہمیں چن لے، اللہ پاک حضرت آقا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا واسطہ، ان کے فقر کا واسطہ، اللہ پاک ان کی کشف الموجود کا واسطہ، یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے بکھڑے کا واسطہ، واللیل کی زلف امبرین کا واسطہ، ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کا واسطہ، صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ، علی اصغر کے لڑکپن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، اور محمد کی شہادت کا صدقہ، عباس کے بازو کلام ترانے کا صدقہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کا صدقہ، امت کے اولیاء کرام کا صدقہ،
صدقہ، عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ، یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں میں حجاب کر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان عطا فرما، ہمارے دلوں کو معرفت کے لیے چن لے، یا اللہ ہمارے قرضے اتار دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، تو جس مقصد کے لیے آیا بیٹھا ہے یا اللہ آج ہی اس کی مراد پوری فرما، ابھی اس کی مراد پوری فرما، تو کرم کر دے، تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، تجھے مصطفیٰ کے بددعا کے بکڑے کا واسطہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و حکمت کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری تکلیفیں دور فرما، یا اللہ جن بچے ہیں امتحان دی ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، تو فارغ التحصیل ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاکستان نور ہے، نور کی حفاظت فرما، ہمارے ضرب عزم کی حفاظت فرما، ہماری فوجوں کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دسترخوانوں کو وسیع فرما، یا اللہ ہمارے دسترخوانوں کو وسیع فرما، یا اللہ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، ملازم پیشہ کی تنہاؤں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں سکون و اطمینان عطا فرما، یا اللہ جن بچے یا بچیوں کی نکاح میں رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان کی نکاحوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو بچیاں اجڑ کے بیٹھی ہیں ان کے نکاح کے دوبارہ اسباب پیدا فرما، یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، لخمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت اندر کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، یا اللہ حضور سرور کائنات کے لعاب دہن کے صدقے مرتے دم تک ہمیں شفا کلی عطا فرما، ایسی شفا عطا فرما کہ کسی بیماری کا نام و نشان نہ رہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینۃ محمد